أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يؤدي حقه المجتهدون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. وصلى الله على أشرف بريته وسيد رسله وخاتم أنبيائه ومبلغ رسالاته وبشير نعمته ونذير نقمته وعبده المؤيد ورسوله المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله الأبدية الدائمة على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صلوات على محمد وآل محمد. ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. ایک سورہ مبارکہ فاتحہ کی درخواست ہے. مرحومین بشارت حسین، کشور فاطمہ، اختر حسین، کنیز فاطمہ اور کل کی مجلس کی مرحومین کا بھی جو میں فراموش کیا، بھول گیا میں ان کا نام لینا. مرحومین سید یاور حسین، سید گلزار حسین، سید محمد تقی، سید اختر حسین، سیدہ ممتاز فاطمہ، سیدہ اختری بیگم، ان تمام مرحومین کے لیے انشاءاللہ ایک سورہ مبارکہ یہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مرتبہ اور مل کر صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. عزاداران سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، کل کی گفتگو میں عرض کیا کہ اہل بیت اطہار نے مختلف بنیادی اسلامی مفاہیم کو لے کر انسٹیٹیوشن بنائے. ایک بنیادی مفہوم کو لے کر اسے ایک عظیم مؤسسے اور انسٹیٹیوشن کی
نظام اور ایک سسٹم کی شکل دی، اور انہی تصورات و مفاہیم میں سے ایک تصور زیارت کا تصور ہے۔ زیارت قبور انبیاء و صلحاء و اہل بیت اطہار کا تصور ہے۔ عرض کیا میں نے کل، فقط ارتباط مطلب کے لیے عرض کر دوں کہ یہ تصور قرآنی تصور ہے، یہ تصور اسلامی تصور ہے، اور کسی ایک فرقے سے مخصوص نہیں ہے۔ فرق فقط یہ ہے، صلوات بھیجے محمد وآل محمد، کہ یہ مفہوم اور یہ تصور جب مکتب اہل بیت میں آیا ہے تو اس نے ایک نئی شکل، نئی صورت، ایک نیا پیغام اختیار کیا ہے۔ میں نے عرض کیا کل کہ بنیادی طور پر زیارت کا تصور موجود ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے حوالے سے یقیناً یہ موجود ہے، اور یہ میرا موضوع بھی نہیں کہ میں اس وقت یہاں پر زیارت کی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کوئی اشرا تو نہیں پڑھا، دو مجلسیں ہیں، 2-3 مجلسیں ہیں، کہ زیارت کی مشروعیت پر یا لیجیٹیمیسی پر گفتگو کی جائے۔ ہیں لوگ کہ جو اختلاف رکھتے ہیں، جو ظاہر سی بات ہے کہ وہابی تھاٹ اور اس سے وابستہ جتنے بھی انکلائنیشنز ہیں ان کو شدید مسائل ہیں اور اختلاف ہے حتیٰ اس زیارت قبور کے تصور سے، لیکن میجورٹی ایکسیپٹ کرتی ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ میرا موضوع وہ نہیں کہ اس وقت اس بحث میں اور گفتگو میں جایا جائے، لیکن زیارت کا تصور اور زیارت کا مفہوم جب مکتب اہل بیت میں آیا، میں نے عرض کیا وہ بہت ہی وسیع اور بہت ہی عالی مفہوم ہے، انسٹیٹیوشن ہے۔ وہاں ثواب کے لیے زیارت ہے، لیکن فقط ثواب کے لیے نہیں ہے۔ وہاں زیارت حاجات کے لیے ہے، لیکن فقط حاجات کے لیے نہیں ہے۔ وہاں زیارت رفع عذاب و عقاب کے لیے ہے، لیکن فقط رفع عذاب و عقاب کے لیے نہیں، بلکہ زیارت در حقیقت تجدید وفا و بیعت ہے۔ زیارت زائر، میں نے عرض کیا تھا کہ زیارت کے 3 رکن ہیں، ایک زائر، ایک مزور اور ایک مزار۔ زائر جو زیارت کرنے والا ہے، مزور کی جس کی زیارت کی جا رہی ہے، مزار وہ جگہ کے جہاں پر زیارت ہو رہی ہے۔ اہل بیت اطہار کے مکتب میں اور اصول فکری میں یہ تینوں چیزیں اہم ہیں۔ زائر بھی اہم ہے، مزور بھی اہم ہے، مزار بھی اہم ہے۔ زیارت اپنے کمال پر اسی وقت پہنچ سکتی ہے کہ جب یہ تینوں کمالات کے حامل ہوں۔ اسی لیے اگر زائر بغیر معرفت کے زیارت کرے تو وہ زیارت نہیں ہے۔ جس کی زیارت کی جا رہی ہے اس کا مرتبہ بھی بڑا اہم ہے۔ ہاں، ہر قبر کی زیارت نہیں ہے۔ ہاں، زیارت قبور ہے، جرنل میں آتا ہے، لیکن ہم جس زیارت کی بات کر رہے ہیں وہ ایک اور زیارت ہے۔ ہاں، اور اسی طریقے سے میں نے عرض کیا کہ مزار یعنی وہ جگہ کہ جہاں زیارت کی جا رہی ہے وہ بھی اہم ہے۔ ہاں، زیارت ہم یہاں سے بھی کر سکتے ہیں، اپنے گھر سے بھی آپ کر سکتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اور وہ بھی یقیناً ثواب ہے۔ اور میں آج عرض کروں گا کہ امام جواب بھی دیتے ہیں اس کا، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ زیارت کربلا کی زیارت کے بغیر برابر نہیں ہو سکتی۔ ہاں، کیونکہ زائر بھی ہے، مزور بھی ہے، لیکن مزار نہیں ہے۔ ہاں، میں نے عرض کیا تھا، قرآنی حوالے سے عرض کیا تھا کہ قرآن کی منطق یہ ہے کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے سبھی اللہ کا ہے، لیکن کچھ چیزیں اسی دنیا میں اللہ کی خاص عنایات و الطاف کا مرکز و توجہ کا سبب ہے۔ پہاڑ سارے ہیں، اللہ ہی کے پہاڑ ہیں، لیکن صفا و مروہ سارے نہیں ہیں۔
اور اسی طریقے سے زمینیں بھی ساری زمینیں اللہ کی زمینیں ہیں، لیکن کربلا کی سرزمین وہ ایک الگ سرزمین ہے۔ ہاں، مرتبہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ میں اس نقطے پہ کل رات ہم نے اپنی گفتگو ختم کی اور وہاں سے انشاءاللہ آگے بڑھانا ہے کہ زیارت بنیادی طور پر تجدید محبت ہے، تجدید وفا ہے، تجدید بیعت ہے۔ آپ یہ کہنے جاتے ہیں امام سے کہ امام میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور اس محبت کا تقاضا یہ تھا کہ میں گھر بار بچے اپنا وطن سب چھوڑ کے پیچھے آؤں، یہاں آ کر کے آپ کو سلام کروں۔ اور یہ عشق کی داستان اس لیے ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ امام سے یہ بھی کہنے کے لیے آتے ہیں کہ امام آپ امام ہیں، میں آپ کی امامت پر اعتقاد رکھتا ہوں، اور کیونکہ میں آپ کی امامت پر اعتقاد رکھتا ہوں اس لیے یہ کہنے آیا ہوں امام، عملی طور پر یہ کہنے آیا ہوں کہ میں آپ کی امامت کے ساتھ وفادار ہوں۔ میں اپنی آپ کی امامت کے ساتھ وفادار ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا کل، خصوصاً سید الشہداء کے حوالے سے، خصوصاً سرکار سید الشہداء کے حوالے سے، امام حسین کے حوالے سے، کہ ان سے ہم یہ کہنے جاتے ہیں کیونکہ وہ مرکزی زیارت ہے۔ ہاں دیکھیے، زیارت تو یہاں پہ ایک جملہ عرض کر دوں امام حسین کے حوالے سے، یہ عجیب بات ہے، واقعاً بعض جو ہیں وہ اسرار ہیں، ہاں سیکرٹس ہیں۔ زیارت سب سے زیادہ رسول اللہ کی، اس میں کیا شک ہے؟ تو شک و شبہ نہیں، کل روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا۔ زیارت امیر المومنین کی، اس میں کیا شک و شبہ ہے؟ زیارت تمام ائمہ کی، باقی میں زیارت مادر سید الشہداء بی بی دو عالم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی، اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں۔ لیکن یہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ عجیب بات یہ ہے کہ اگر شب معراج بھی ہو جو مربوط ہے کس سے؟ پیغمبر اکرم سے، لیکن زیارت کس کی مستحب ہے؟ امام حسین کی۔ شب قدر میں بھی زیارت امام حسین کی۔ شب میلاد امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی زیارت مستحب کس کی؟ امام حسین کی۔ شب میلاد امیر المومنین میں امیر المومنین کی زیارت ہے اپنی جگہ پر، لیکن امام حسین کی۔ عرفے کے دن، یہ واقعاً انسان کو سوچنے، کبھی کبھی ہم ان چیزوں کو لٹرلی لے لیتے ہیں کہ بھئی یہ ہے، بس ایسا کیوں ہے پتہ نہیں، لیکن سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیوں ہے ایسا۔ عرفے کے دن کہ جب حاجی عرفات میں ہیں اور جو لوگ عرفات میں نہیں ان کو حکم یہ ہے کہ کربلا جاؤ، وہاں زیارت کرو، امام حسین کی زیارت ہے۔ یہ امام حسین کی زیارت اس حد تک ہے کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مومن کی 5 علامات ہیں۔ آپ لوگ یقیناً سن چکے ہیں، یہ روایت ہے۔ مومن کی 5 علامات ہیں، ان علامتوں میں سے ایک علامت زیارت اربعین ہے۔ 5 علامتیں ہیں۔ ایک علامت یہ ہے کہ مومن شب و روز میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ ایک علامت یہ ہے کہ مومن سیدھے ہاتھ میں یا عقیق کی انگوٹھی پہنتا ہے، مثلا تختم بالیمین۔ ایک علامت مومن کی یہ ہے کہ وہ خاک شفا پر سجدہ کرتا ہے۔ ایک مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ لیکن انہی تمام علامات میں ایک اہم علامت کہ 40 کو امام حسین کی زیارت کرتا ہے۔ مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت زیارت 40 سید الشہداء ہے۔ کیوں آخر یہ کیوں اتنا اصرار امام حسین کی زیارت پر کیوں ہے؟ یہ میں نہیں اس بات کو ڈسکس کر رہا ہوں، سوچئے ذرا سا
اور جب بحث آگے بڑھے گی تو خود انشاءاللہ یہ بات واضح ہو جائے گی۔ بہر صورت زیارت پر اصرار ہے، اور زیارت میں بھی تجدید بیعت و تجدید وفا اور تجدید عہد محبت پر اصرار ہے۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کر دیا امام رضا کی وہ روایت کہ جس میں امام نے زیارت کو عہد بتایا ہے۔ یہ آپ کا اور آپ کے امام کے درمیان ایک قرارداد ہے، ایک کانٹریکٹ ہے، ایک عہد ہے، ایک پلیج ہے۔ یہ حق ہے امام کا آپ پر کہ آپ ان کی زیارت کے لیے جائیں گے۔ اور کس طرح جائیں گے وہ بھی امام نے بتا دیا۔ دل سے جائیں گے، رغبتاً لزیارتہم وتصدیقاً بما رغبوا فیہ، دو چیزوں کے ساتھ جائیں گے۔ خلوص دل کے ساتھ جائیں گے، فقط خلوص دل کافی نہیں ہے، تصدیق کرتے ہوئے جائیں گے ان کے آئیڈیلز کی، بما رغبوا فیہ، جس کی طرف وہ رغبت رکھتے ہیں، جس کی طرف وہ مائل ہے، جس کی طرف نہیں کہ میں اور آپ مائل ہیں۔ ہم اپنے ذہنوں سے کچھ چیزیں بناتے ہیں نا، صلوات بھیجیے محمد والے۔ تصدیقاً بما رغبوا، اور ایسی صورت میں امام ہشتم سامن الحجج علیہ آلاف التحیۃ والثناء فرماتے ہیں فَإِنَّ أَئِمَّتُهُمْ شُفَعَاؤُهُمْ یوم القیامہ، اگر اس حالت میں زیارت کی تو پھر قیامت کے دن ان کے امام ان کی شفاعت کریں گے، شافع ہوں گے، ان کے لیے انٹرسیشن کے لیے موجود ہوں گے، شفاعت کے لیے موجود ہوں گے۔ بہر صورت ذرا سی بحث و گفتگو کو آگے بڑھایا جائے، سوال یہ ہے کہ ایسی زیارت کہ جو مد نظر اہل بیت ہے، جس کے لیے امام فرما رہے ہیں عہد ہے، یہ کیسے ادا کی جائے، یہ کس طرح ادا کی جائے یہ زیارت ہے۔ اب یہ جو میں نے بیک گراؤنڈ بتا دیا زیارت کا، تو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ساتھ، اس پس منظر کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ہر انسان کو حق ہے زیارت پہ جائے اور جس طرح چاہے زیارت کرے۔ بھئی یعنی کیا کہا؟ زیارت ثواب کے لیے، زیارت حاجات کے لیے، زیارت رفع عذاب کے لیے، اور زیارت تجدید محبت کے لیے، اظہار عشق کے لیے، تجدید وفا کے لیے۔ تو اب اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ، اس ذہنیت کے ساتھ، اس اپروچ کے ساتھ، اس مینٹالٹی کے ساتھ آپ جائیں، اور آپ جا کر جس طرح چاہیں زیارت کریں، جو جی چاہیں آپ جس طریقے سے چاہیں سلام کریں، کوئی آپ کو نہیں روکتا۔ اسی لیے بنیادی طور پر مکتب اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین نے دعاؤں میں بھی، زیارتوں میں بھی، دونوں چیپٹر میں، اور اسی طریقے سے عزاداری میں بھی دو تقسیم ہیں، ان دو کیٹیگرائزیشن ہیں۔ ایک کہلاتی ہے معصور، ایک ہے غیر معصور۔ غیر معصور کیا ہے؟ یعنی بھائی آپ کو محبت ہے، جس طرح چاہیں آپ اظہار کریں۔ جیسے عزاداری میں آپ اظہار محبت کرتے ہیں امام سے، اپنی شعر کی زبان میں، اپنی لغت کے اندر زبان میں، اردو میں، انگلش میں، فارسی میں، عربی میں، جس زبان میں بھی کریں، اور جس طریقے سے بھی کریں، وہ آپ اپنے جذبات کا، اپنے فیلنگز کا، اپنی محبت کا، اپنے عشق کا، اپنے کمٹمنٹ کا اظہار کرتے ہیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی اعتراض نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں اس کے اندر، ہرگز بھی۔ دعا بھی ایسے ہی آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، چاہے جیسا چاہیں ویسے مانگیں، جیسے الفاظ اختیار کریں، کسی طریقے سے بھی مانگیں، جس طریقے سے آپ کو اچھا لگتا ہے مانگیں۔ یہ تو ایک بنیادی پرنسپل ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں۔ اہل بیت اطہار کا طرح امتیاز کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا اس نقطے کو کہ بہت ضروری ہے۔ آپ کو نہیں روکتے وہ کہ آپ جس طرح چاہیں مانگیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اہل بیت اطہار کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے اتباع کو، اپنے پیروکاروں کو نہ فقط یہ کہتے ہیں کہ دعا کرو، زیارت کرو، بلکہ دعا کا اور زیارت کا ادب بھی سکھاتے ہیں۔ دیکھیے
میں کیسے آپ کی خدمت میں اس بات کو توضیح دوں کہ مکتب اہل بیت کے اندر ایک پرٹیکولر ورلڈ ویو ہے، ایک پرٹیکولر اپروچ ہے، ایک خاص نظریہ ہے جو حاکم ہے، جس میں سب کچھ خدا کا ہے، سب کچھ خدا کا ہے، ہاں سب کچھ پروردگار عالم سے متعلق ہے، ہمارا کچھ ہے ہی نہیں، ہاں اس لیے اہل بیت کی منطق یہ ہے کہ ہم اگر اس اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں تو خود اللہ سے ہمیں سیکھنا ہوگا کیسے اس کی عبادت کی جائے. اس لیے جب ہم امام کے پاس جا رہے ہیں اور امام کی خدمت میں سلام عرض کرنا چاہتے ہیں تو اہل بیت نے ہمیں اجازت دی کہ آپ جیسے چاہیں سلام کریں، لیکن یہ بھی ایک آپشن دیا ہے کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں، ہم تمہیں سکھاتے ہیں کہ جب ہمارے دروازے پہ سلام کرنے آؤ تو کس ادب کے ساتھ، کن مینرز کے ساتھ، کس طریقے کے ساتھ، کن جملات کے ساتھ، کن مضامین کے ساتھ ہمارے دروازے پہ آ کے سلام کرو. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. ایک مثال میں آپ کی خدمت میں دوں واضح کرنے کے لیے کہ دیکھیے آپ کبھی کسی کے ساتھ اپریشیٹ کسی کو کرنا چاہتے ہیں آپ، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ بھائی بازار سے فلاور شاپ سے ایک بکے تھوڑے سے پھول لے کر وہ دے دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ وہ جو پھول دیتے ہیں تو یہ ایک آپ کا احترام ہے، ایک طریقے کا اظہار احترام ہے کہ بھئی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ کا شکریہ، یا جو بھی باہر صورت مقصد ہو. لیکن آپ ایک تصور کریں ایک آدمی کا کہ جو غلام ہے، جو عبد ہے، جس کے پاس نہ اپنے پیسے ہیں نہ اپنا وقت ہے، لیکن یعنی اس کا کچھ بھی اپنا نہیں. اب اس پرانے زمانے کے عبد کو اور غلام کو ذرا تصور میں لائیں. آج کے تو ہے نہیں، وہ سلیوری کا تو تصور نہیں ہے باقی، لیکن جس زمانے میں تھا تو غلام کا کوئی اختیار اپنے اوپر نہیں تھا، وہ خود اس کا کوئی اور مالک ہے کہ نہیں؟ اس کا وقت بھی اس کا اپنا وقت نہیں ہے. ملکیت جو ہے نا، اونرشپ آلسو ہی ڈزنٹ ہیو اینی تھنگ، وہ اس کے پاس کوئی اونرشپ ہے ہی نہیں، وہ کسی چیز کو اون ہی نہیں کرتا، مالک ہی نہیں کسی چیز کا. اب یہ اگر اپنے مولا کو جو ہے وہ مولا کے سامنے، آقا کے سامنے جو اس کا مالک ہے، باس سے جو بھی کہیے، اگر کوئی اظہار ادب اور احترام کرنا چاہے تو وہ کیسے کرے گا؟ اب اگر جا کر باغ سے وہ کوئی پھول اٹھاتا ہے، ایک فیو بنچز آف فلاور وہ پک کرتا ہے، تو وہ بھی اس کے اپنے تو نہیں ہے نا. توجہ فرما رہے ہیں نہیں ہے؟ تو سب کچھ اسی کا ہے، لیکن یہی کہ وہ جاتا ہے اس پھولوں کو لے کر جو اسی کے پھول ہیں اور وقت بھی اسی کا ہے، اپنا کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی آ کر وہ ان پھولوں کو اپنے مولا یا باس یا مالک کو دیتا ہے، تو وہ اپریشیٹ تو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ہاں صلوات بھیجے محمد والے. بس زیارت کا معاملہ یہی ہے. ہاں ہمارا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے انہی کا ہے. ہاں تو ان کے دروازے پہ جاتے ہیں سلام کرنے کے لیے، لیکن اس سلام کو بھی انہی کے دروازے سے لیتے ہیں کہ کس طرح سلام کریں. صلوات بھیجیے محمد والے. دعا کرتے ہیں لیکن دعا کے سلیقے کو بھی انہی سے سیکھتے ہیں. ہاں اور ائمہ اطہار حساس ہے اس معاملے میں. کیوں حساس ہیں؟ اس لیے کہ دیکھیے مانگنے کو آپ سب مانگ سکتے ہیں، ہم سب مانگ سکتے ہیں، لیکن جب وہ سکھاتے ہیں تو بڑا اس کے اندر ایک ایک جملہ نپاتلا ہے، اس میں پیغام ہے، اس میں ایک فلسفہ ہے، اس میں ایک مقصد ہے. ہاں کسی نے آ کر امام سے کہا کہ یہ ایک دعا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یعنی اے اللہ جو دلوں کو پلٹتا ہے، ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا. اب اس آنے والے نے کچھ دعا کو اس طرح سے پڑھا، یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا علی دینک، یعنی اے پروردگار جو دلوں کو بھی پلٹتا ہے، جو آنکھوں کو بھی پلٹتا ہے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ غلط نہیں ہے، یقیناً اللہ دلوں کو بھی پلٹتا ہے، آنکھوں کو بھی پلٹتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دعا اس طرح سے نہیں ہے. دعا ایسے ہی ہے، اگر تم اس دعا کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو
تو تمہیں یہی پڑھنا پڑے گا یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. توجہ فرمایا. یہ ادب بہار صورت سکھایا خود اہل بیت اطہار صلوات اللہ وسلامہ علیہ مجمعین نے. اس لیے جب ہم باب زیارت میں آتے ہیں تو وہاں پر بھی یہی سچویشن ہے کہ اہل بیت اطہار نے پورا پروگرام دیا ہے زیارت کا بھی. ہاں جب آپ گھر سے نکلیں اس وقت سے یہ پروگرام ہے. ہاں اب یہ پروگرام، اب جب انسان زیارت کے اس پروگرام پر ایک نظر ڈالتا ہے تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ زیارت ثواب کے لیے ہے، وہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ زیارت نجات کے لیے ہے، وہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ زیارت عذاب سے نجات کے لیے ہے، وہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ زیارت تجدید وفا ہے، تجدید بیعت ہے، اظہار محبت و عشق ہے. نہیں، اب جب اس چیپٹر کو ہم اہل بیت کے مکتب میں کھولتے ہیں تو پھر یہاں پر تو اور بہت کچھ ہے. اللہ اکبر. یہاں پر زیارت، اللہ اکبر، ایک پوری یونیورسٹی ہے، ایک پوری کلاس ہے. اور اب یہاں پر امام درجہ بدرجہ عجیب مراحل طے کر رہے ہیں. ایک مرتبہ صلوات بھیجے محمد والے وسلم. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے زیارت کے ذریعے استغفر اللہ غلو کرتے ہیں، شرک کے مرتکب ہوتے ہیں، اپنے اماموں کو، اہل بیت کو جو ہے وہ مثلا استغفر اللہ ونعوذ باللہ من ذالک اللہ سے ملاتے ہیں، اللہ سے بڑھاتے ہیں، جو کچھ بھی. لیکن عجیب بات یہ ہے، اب یہ فلسفہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کیوں اہل بیت اطہار نے اصرار کیا اس طرح کرو. کر سکتے ہو جیسے چیز چاہے زیارت، لیکن یہ ہے طریقہ. اب جب ہم کھولتے ہیں زیارات کو تو عجیب بات یہ ہے، خود میں آپ کو امام حسین کی زیارت کا حوالہ دوں گا کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عراقی سے پوچھا کہ تم عراق میں رہتے ہو؟ کہا ہاں. کہ زیارت پہ جاتے ہو ہمارے جد سید الشہداء کی؟ کہا مولا جاتا ہوں کبھی کبھی. کہا دیکھو میں تمہیں طریقہ بتاؤں کس طرح جاؤ، اور سنو اگر اس طریقے سے زیارت سید الشہداء کے لیے جاؤ گے تو جب تم نیت کرتے ہو اس وقت آسمان پر فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد دینا شروع کرتے ہیں کہ ایک مومن سید الشہداء کی زیارت کی نیت کر رہا ہے. اور جب تم گھر سے نکلتے ہو تو وہ تمہارے لیے توبہ اور استغفار کرنا شروع کرتے ہیں. جتنے قدم اٹھاتے ہو اتنے ہی یہ ملائکہ تمہارے ساتھ ساتھ تمہاری حفاظت بھی کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور تمہارے لیے استغفار بھی کرتے ہیں. اب امام نے پوچھا کہ ایسی زیارت کی ترکیب تمہیں چاہیے، بتاؤں کس طرح ہو ایسی زیارت کی جو اس مرحلے کی ہو، جو اس ثواب و مقامات معنوی کی حامل ہو؟ کہا مولا فرمائیے. اب عجیب بات یہ ہے کہ امام نے وہاں سے شروع کیا کہ جب نیت کرتا ہے انسان، کہا کہ جب غسل کرو تو یہ دعا پڑھو، اللہ اکبر. اب یہ جو بات ہے ذہن میں آتی ہے کہ شاید زیارت کے اندر غلو ہو، شاید زیارت کے اندر شرک کا شبہ ہو. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مکتب اہل بیت سے، فلسفہ اہل بیت سے آشنا ہی نہیں ہے. ہاں یہ دور ہیں ثقافت اہل بیت سے، فکر و فرہنگ و طرز تفکر اہل بیت سے بہت دور ہیں، ہزاروں میل دور ہیں. پتہ نہیں توحید ہوتی کیا ہے. یہ توحید آ کر سیکھیں، اہل بیت کے دروازے پر ہیں. صلوات بھیجے محمد والے محمد. شروع ہوتی ہے زیارت کا مرحلہ، شروع ہوتا ہے صلوات بھیجے محمد والے محمد. حکم یہ ہے کہ غسل کرو، اور غسل میں دعا کیا ہے؟ بسم اللہ و باللہ، اللہ کے نام سے، اللہ کے لیے. یعنی پہلا قدم زیارت کے لیے توحید ہے. اب میں وہ پوری روایت آپ کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، یہاں پر مقصود زیارت کا طریقہ بتانا نہیں ہے آپ کو. یہاں پہ
یہ وہی روایت ہے کہ جس کے اندر امام نے زیارت وارثہ عطا کی ہے. کہا سب سے پہلے غسل کرو، غسل کے بعد، اور غسل میں یہ دعا پڑھو جو شروع ہوتی ہے بسم اللہ و باللہ، اللہم اجعلہ طہورا، پروردگارہ اس غسل کو میرے لیے طہارت کا سبب قرار دے، مجھے ظاہری نجاستوں سے بھی پاک کر دے، مجھے باطنی نجاستوں سے بھی پاک کر دے. عرض کیا نا، وہ ایک زیارت و تصور کے بس وہاں جانا ہے، وہ آ کے آ جانا ہے. جب آپ اہل بیت کے مکتب میں اور ائمہ کی فکر کو دیکھیں تو ہر چیز بڑی عظمت پر ہے. یعنی پہلا قدم ہی زیارت کا جو ہے وہ پاک سازی ہے، تطہیر ہے، پیوریفیکیشن ہے، کلینزنگ ہے. ہاں، آپ پاک کے پاس جا رہے ہیں، گندے کیسے جا سکتے ہیں، نجس کیسے جا سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکیزگی کا مطلب ہے کہ کپڑے دھو لیے اور جسم پاک کر لیا، مگر جسموں کے امام کے پاس جا رہے ہیں جو فقط جسم کی پاکیزگی ہے. آپ ارواح کے امام کے پاس جا رہے ہیں، جب تک روحیں پاک نہیں ہوں گی، جب تک دل پاک نہیں ہوں گے تو آپ زیارت کے لیے تیار کہاں سے ہوں گے. صلوات بھیجیے محمد والے. پہلی دعا. پھر کہا اس غسل کے بعد 2 رکعت نماز پڑھو. ارے عجیب بات ہے بھائی، جا رہے ہیں زیارت کی. ہاں، وہ جن کو شک ہے اس بات پر کہ زیارت جو ہے وہ استغفر اللہ کوئی اللہ کے خلاف ہے اور یہ شرک اور غلو ہے، عجیب بات ہے. ہاں، ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ زیارت شروع ہوتی ہے نماز سے، زیارت ختم ہوتی ہے نماز پر. ہاں، زیارت کا آغاز نماز ہے اور زیارت کا اختتام بھی 2 رکعت نماز پر ہے. جب زیارت ختم ہو جاتی کیا ہوتا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھیں آپ. زیارت سراسر توحید ہے. جب دروازے پہ نکلے لکھا ہے کہ اللہ اکبر کہیں، جب قریب پہنچیں پھر آپ دیکھیے. اب میں نے اس پر یادداشت بھی کیا تھا آپ کے لے کر، میں ایک جملہ پڑھوں تو وقت کافی نکل جائے گا. جگہ جگہ پر، ہر قدم پر جو آپ آہستہ آہستہ بتدریج حرم میں امام کی طرف جا رہے ہیں، جگہ جگہ پر توحید توحید توحید، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حتیٰ کہ دروازے پہ امام حسین کے سید الشہداء کے پہنچتے وہاں ہے کہ وہاں پہ کھڑے ہو کر ایک سلام کرنا ہے. وہ لکھا بھی ہوا ہے حرم میں، جو لوگ کربلا میں مشرف ہوئے انہوں نے دیکھا ہوگا، وہ زیارت وہاں لکھی بھی ہوئی ہے. وہ شروع ہوتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، اس طرح وہ زیارت شروع ہوتی ہے. ہاں، باب قبلہ کی طرف لکھی ہوئی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہرا، السلام علیکی یا سیدۃ النساء العالمین. اور اس کے بعد پھر امام حسین کی زیارت، پہلے رسول اللہ کی زیارت، امیر المومنین کی زیارت، فاطمہ زہرا کی زیارت، اور اس کے بعد امام مجتبیٰ کی زیارت، اور پھر امام حسین علیہ السلام کی زیارت. پھر جب آپ پہلا قدم رکھتے ہیں حرم کے اندر، ابھی رواق میں ہیں، روایت کہتی ہے امام صادق کا حکم یہ ہے کہ کیا کہو؟ اخلاصاً لتوحیدے، پروردگارہ بار الہا میں اس تیرے بندہ خالص کی قبر پہ آیا ہوں، مخلصاً تیرے خلوص کے ساتھ آیا ہوں، سنسیئرلی فار یو آیا ہوں. لا الہ الا اللہ تکبیراً وکبر ہو تکبیرہ، تکبیرات کہتے ہیں. ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں، کیا حکم ہے؟ تقریباً ہر امام کی زیارت میں کہ جب آپ دروازے پہ پہنچے تو 100 مرتبہ کہیں اللہ اکبر. کیوں آخر 100 مرتبہ دروازے پہ جا کے کہنا ہے اللہ اکبر؟ کیونکہ زیارت درسگاہ توحید ہے. انسان وحدانیت الہی پر پہنچ ہی نہیں سکتا بغیر اہل بیت و امامت و ولایت کے. جب امام ہشتم سامن الحجج اپنے سفر میں شہر طوس کی طرف نیشاپور کے شہر سے گزرے، ہاں، تو نیشاپور کے شہر والوں نے یہ درخواست کی، مولا، اور نیشاپور کا شہر اہل سنت کا شہر تھا، شیعوں کا شہر نہیں تھا، بہت بڑا سویلائزیشن کا، کلچرل ایکٹیویٹیز کا کیپٹل اور مرکز تھا، لیکن باہر صورت اہل بیت کا بہت بڑا احترام تھا. دس برستہ عرض کی کہ آپ کی سواری شہر کے باہر سے گزر رہی ہے،
اگر ممکن ہو سکے تو شہر کے دروازے سے اس سواری کو گزارا جائے تو ہم بھی آپ کی ابن رسول اللہ زیارت کر سکیں. اب تاریخ کے جملے میں آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں توحید کے حوالے سے. امام رضا علیہ السلام نے قبول فرمایا, ایگری کیا کہ ٹھیک ہے. اب جب امام کی یہ سواری نیشاپور کے شہر میں داخل ہوئی یا نواحی میں داخل ہوئی, ہزاروں آدمیوں کا مجمع, زن و مرد جمع ہیں, چہرہ نورانی و جمال نورانی اہل بیت کی زیارت کے لیے. امام سواری میں اس حالت میں تھے کہ حجاب پڑا ہوا تھا, پردہ پڑا ہوا تھا, نظر نہیں آ رہے تھے. امام کی سواری آگے آئی, سب لوگ منتظر ہیں کہ امام باہر تشریف لائیں گے اور ہم دیکھیں گے, زیارت کریں. اصرار کیا گیا کہ مولا تشریف لائیے باہر, ہم آپ کے جمال نورانی کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. اب امام باہر تشریف لائے. پھر اصرار ہوا کہ مولا اب جب آپ نے اپنے جمال کی زیارت کروائی ہے تو ایک اور ہماری درخواست ہے کہ ایک جملہ اپنے حکمت اور نور کا, اور کلامکم نور, جو آپ کا کلام سراسر نور ہے, وہ بھی ہمیں گفٹ کے طور پر, ہدیے کے طور پر دے دیجیے. اب اس مقام پر امام جب باہر آئے تو ایک عجیب جملہ کہا, حدیث قدسی بیان فرمائی. آپ کو معلوم ہے حدیث قدسی کیا ہے؟ لیکن دو قسم کی حدیث ہیں, بچوں کے لیے میں جلدی سے بتا دوں 1 منٹ میں. حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے یا اہل بیت اطہار صلی اللہ علیہ وسلم علیہم کا کلام, حدیث کہلاتی. حدیث قدسی کیا ہے؟ وہ بھی پیغمبر اکرم اور اہل بیت اطہار کا کلام ہے, لیکن وہ اسے اللہ سے نقل کرتے ہیں, یعنی انسپریشن ہے, الہام ہے, یعنی وہ کلام ہے اللہ کا کہ جو قرآن کا حصہ نہیں ہے, لیکن اللہ نے پیغمبر اکرم کے قلب پر یا اہل بیت اطہار کے قلوب پر اسے القاء کیا ہے الہام کی شکل میں. اسے کہا جاتا ہے حدیث قدسی. اللہ کا کلام ہے لیکن قرآن کا حصہ نہیں ہے. امام علیہ السلام باہر تشریف لائے بھرے ہوئے مجمع کے سامنے اور ایک حدیث قدسی بیان فرمائی. کیا حدیث قدسی بیان فرمائی؟ کہا, توجہ فرمائیے, کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی فقد امن من عذابی. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ توحید جو ہے وہ میرا قلعہ ہے, وہ میرا کاسل ہے, وہ میرا فورٹ ہے. من دخل حصنی, اور جو اس قلعہ توحید کے اندر داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. یعنی کیا مطلب ہے اس کے؟ یعنی جس نے بھی توحید کو قبول کر لیا وہ اللہ کے عذاب سے اس نے نجات پا لی, وہ اللہ کے نجات سے عذاب سے محفوظ ہو گیا, مصون ہو گیا, پروٹیکٹڈ ہے. امام نے یہ حدیث قدسی بیان کی اور دوبارہ پردہ ڈال دیا. امام کی سواری نے حرکت کیا, تھوڑی دیر بعد کچھ دور اور آگے بڑھی, امام نے ایک مرتبہ پھر پردے کو ہٹایا, باہر تشریف لائے. ایک جملہ ناقص رہ گیا تھا اس حدیث قدسی کا. امام نے فرمایا کہ ہاں حدیث قدسی یہ کہہ رہی ہے کہ جس نے بھی کلمہ توحید کو قبول کر لیا وہ عذاب سے محفوظ ہے, لیکن ایک جملہ میری طرف سے بھی سن لو. فرمایا اما بشروطہا و شرائطہا, لیکن اس قلعے کے اندر داخل ہونے کے لیے کچھ شرط و شرائط ہیں, کچھ کنڈیشنز ہیں. پھر امام کی سواری رکی, ایک مرتبہ چند قدم اور آگے بڑھی, پھر امام باہر تشریف لائے اور پھر کہا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا. صلوات بھیجی محمد والے یعنی اس قلعے میں داخل ہونے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ امامت و ولایت اہل بیت کو قبول کیا جائے. یعنی ولایت اہل بیت کے بغیر, ولایت اہل بیت کے بغیر آپ قلعہ توحید میں بھی داخل نہیں ہو سکتے. انٹرنس فری نہیں ہے, ٹکٹ لینا ہے, اور ٹکٹ کس کے پاس ہے؟ ولایت کے پاس ہے. ہاں صلوات بھیجی محمد والے محمد. اب اس بات کو آپ بارہا نکتے کے طور پر ذاکرین کے تو سنتے رہتے ہیں, لیکن میں یہ فلسفیکلی, ریشنلی, انٹلیکچولی عرض کر رہا ہوں
میرا موضوع پھر یہ نہیں ہے، ورنہ میں ثابت بھی کر دیتا کہ وہ لوگ کہ جو ولایت اہل بیت سے دور ہوئے وہ عملی طور پر مشرک ہیں، کہتے ہیں دوسروں کو مشرک، لیکن در حقیقت خود مرتکب شرک ہیں۔ خالص توحید تو انہی لوگوں کے لیے ہے جو دائرہ ولایت کے اندر آ گئے۔ صلوات بھیجی محمد والے۔ موحد حقیقی معنی میں تو وہی ہیں کہ جنہوں نے مکتب امامت سے توحید کو سمجھا ہے۔ امیر المومنین خود فرماتے ہیں، امیر المومنین نہج البلاغہ میں خود فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو توحید کے مدعی ہیں انہیں کیا پتہ توحید کیا ہے۔ ارے یہ پہلے ہی مرحلے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کچھ صفات ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے اللہ کے لیے صفات کے معتقد ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موصوف ایک چیز ہے، صفت دوسری چیز ہے، اور اگر صفت الگ ہو اور موصوف الگ ہو تو یہ دوئیت ہے اور ثنائیت ہے، اور یہی تو شرک ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ وہاں پر کمال الاخلاص لہو نفی الصفات عن کلائمیکس آف پرفیکشن۔ کمال توحید، کمال سنسیریٹی اور خلوص اس کی توحید کے لیے یہ ہے کہ اس کی صفات کا انکار کیا جائے، اس لیے کہ صفات عین ذات ہے۔ اب میں اس فلسفی بحث میں اور کلامی بحث میں صلوات بھیجی محمد والے محمد۔ برادران عزیز، حضرت اران سید الشہداء زیارت پہلے مرحلے پہ تو توحید سکھاتی ہے، جا رہے ہیں امام کی زیارت کے لیے، لیکن بار بار اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، بار بار لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں۔ جب پہلا قدم اس غرفے میں، اس کمرے میں، اس حصے میں، جسے ہم حائر شریف کہتے ہیں امام حسین کے حوالے سے، البتہ دوسرا ائمہ کا بھی یہی ہے، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ و علی ملت رسول اللہ۔ توحید ہے، یعنی اہل بیت اطہار یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مینٹلٹی اور اپروچ جو ظاہر کی ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ وہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ زیارت کے لیے جا رہا ہے۔ یہ زیارت عبادت ہے، اور عبادت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ تو آپ سلام تو دے رہے ہیں امام کو، لیکن یہ امام ہیں کون؟ صلوات بھیجی محمد والے محمد۔ بس اس جملے کو عرض کر دوں کر کے میں نے سوچا تھا کافی دوسرے نکات آج انشاءاللہ کور ہو جائیں گے، لیکن لگتا نہیں ہے۔ پہلی چیز جو ہے زیارت کے اندر وہ ہے سلام۔ ہر زیارت اس طرح شروع ہوتی ہے نا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ۔ وہ ایک الگ بحث ہے، اگر وقت ملا کل، کہ امام حسین فقط وارث کیوں ہیں اور باقی کوئی کیوں نہیں وارث ہیں۔ لیکن پہلے فقط اس جملے کی میں تشریح کر دوں آپ کو۔ السلام، ہم آغاز کرتے ہیں اپنی زیارت کا السلام سے۔ السلام کے کیا معنی ہیں؟ السلام علیکہ، یہ السلام کے کیا معنی ہیں؟ یہ ہے طریقہ گریٹنگ کا، یہ طریقہ ہے ہم ایک دوسرے کو جب ملتے ہیں، اسلام نے یہ بتایا ہے کہ اس طریقے سے سلام، اس طریقے سے ایک دوسرے کو گریٹ کرو، کہو السلام علیکم، یعنی کیا؟ یعنی سلامتی آپ کے لیے، پیس آن یو۔ لیکن اگر آپ ذرا گہرائی میں جائیں، یہ ویسے کھولنے کی کوشش کریں کہ سلام ہے کیا، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ سلام اسماء حسنہ میں سے ایک اسم ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ سلام حقیقی ذات اقدس پروردگار ہے۔ صلوات بھیجی محمد والے محمد۔ ذات اقدس کے لیے یہ نام استعمال کیا تو هو السلام المؤمن المہیمن، وہی سلام ہے، کیونکہ سارا پیس اور سلامتی کا مرکز کیا ہے؟ اللہ۔ لوگ سلامتی اور پیس جگہ جگہ ڈھونڈتے ہیں، قرآن اور اہل بیت کی منطق یہ ہے کہ سلامتی اور پیس اور سلام فقط صاحب السلام کے پاس ہے۔ اور یہ توجہ فرمائیے گا، اور
یہ اسم الہی، اسم حسنہ من اسام الحسنہ، جسے ہم السلام کہتے ہیں، در حقیقت نزول کرتا ہے، توجہ فرمائیے گا، ڈسینڈ کرتا ہے، نیچے آتا ہے اور ایک ظہور پیدا کرتا ہے۔ تمام اللہ کے اسماء ایسے ہی ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ اللہ کا ایک اسم مثلاً کیا ہے؟ خالق ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ اسم ظہور کہاں پیدا کرتا ہے؟ ویئر اٹ مینیفیسٹس، ہم میں اور آپ میں نا۔ ہمیں جب اللہ کی خلقت کو دیکھتے ہیں پھر کہتے ہیں نا کہ اللہ خالق ہے۔ اسی طرح اسم الہی ہے رازق، یعنی پرووائڈر، رزق دینے والا، لیکن یہ نچلے مرحلے میں آ کر پریکٹیکل ہوتا ہے۔ جب ہمیں ملتا ہے تو رزق ہم یہ کہتے ہیں یہ ہے رزاقیت پروردگار، توجہ فرمایا آپ نے۔ اسی طرح میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس میں السلام جب مظہریت پیدا کرتا ہے، توجہ فرمائیے گا، تو وہ پھر اہل بیت اطہار کی شکل میں آتا ہے۔ یہ روایت معراج کے واقعے میں موجود ہے۔ ہاں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج تشریف لے گئے، ایک مقام پر، ایک آسمان کے ایک مرحلے پر آ کر دیکھا کہ تمام انبیاء، مرسلین، ملائکہ صف باندھے کھڑے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، السلام علیکم، سلام ہو تم لوگوں پر جو میرے دوست و احباء و اصدقاء ہو۔ عرش الہی سے جواب آیا، انت السلام، ہاں، ان السلام والتحیت والاکرام انت وذریتک، اے پیغمبر سلام و تحیت و اکرام تم ہو اور تمہاری ذریت طاہرہ۔ اب اس یعنی جب آپ کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ابا عبداللہ، او حسین، آپ جو مظہر السلام اس میں اللہ ہیں، میں اس سلام کا طالب ہوں آپ سے، ہاں، کیونکہ آپ واسطہ فیض ہیں، آپ چینل آف بلیسنگز ہیں۔ السلام مظہر فیض ہیں، واسطہ یہ فیض ہیں، راہ و طریق فیض الہی ہیں، اس لیے آپ کہتے ہیں السلام۔ اور ایک دوسرا توجہ فرمائی نکتہ اس السلام کے اندر یہ ہے کہ یہ السلام تسلیم کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ، انڈائریکٹلی آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ امام حسین، آپ پہ سلام کرنے کے بعد ہم آپ کے سامنے تسلیم ہیں، ہم آپ کے سامنے سرنڈر ہیں، ہم آپ کے سامنے سرنڈر ہیں۔ تو یہ تو پہلا مرحلہ ہے، ابھی تو بہت باقی ہے۔ توحید ہے بڑی عظمت کے ساتھ، اور اس کے بعد جب جملات زیارت پہ اگر آپ توجہ کریں، اتنی مختلف زیارات وارد ہوئی ہیں، ان زیارات کے بھی اقسام میں نے عرض کیا، کچھ تو معصور ہیں، یعنی معصور کا مطلب یعنی کہ منقول خود اہل بیت اطہار نے انہیں سکھایا، اور پھر اس میں سے بھی دو قسمیں ہیں۔ کچھ زیارتیں ایسی ہیں کہ جو مخصوص ہیں، یعنی ایک زیارت ہے جو مخصوص ہے امام حسین کی، جیسے زیارت عاشورہ مثلا فرض کیجیے، یا یہ زیارت امیر المومنین، یا زیارت حضرت رسول، یا زیارت فاطمہ زہرا سلام اللہ، یا زیارت علی بن موسیٰ الرضا۔ لیکن کچھ زیارتیں اہل بیت اطہار نے عمومی زیارتیں بتائی ہیں، یہ بھی بڑا قابل توجہ ہے، جو ہر روزے پہ پڑھی جا سکتی ہیں، جو ہر حرم اور بارگاہ میں آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ وہ زیارتیں کہ جو مخصوص ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ بھی پر از معانی و مبانی و مضامین ہیں، لیکن جو یہ زیارتیں عمومی ہیں، اگر آپ ان کی طرف توجہ کریں تو اللہ اکبر، اس میں عجیب معرفت کے باب اہل بیت اطہار صلوات اللہ وسلامہ علیہم نے کھولے۔ انشاءاللہ کل اگر فرصت ملی تو تھوڑے سے کچھ پہلو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں واضح اور روشن کرنے کی کوشش کروں گا۔ واقعاً کس طرح اہل بیت
آپ جا رہے ہیں زیارت کے لیے ائمہ کی، اس زیارت کے ذریعے پورا فلسفہ یہ امامت و درس امامت امام اسی زیارت کے اندر آپ کو دے رہے ہیں۔ خصوصاً بعض زیارات تو بڑی معرکت العرا ہیں، بعض زیارت بڑی مختصر ہیں لیکن بڑی پرمعنی۔ ان مختصر زیارات میں سے ایک زیارت ہے امیر المومنین کی زیارت، تیسری زیارت یا دوسری زیارت مفاتیح میں مشہور ہے، زیارت امین اللہ کے نام سے ہے، بہت معتبر زیارت ہے۔ وہ زیارت ہے کہ جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ بغیر کسی شک و شبے کے یہ زیارت خود ائمہ سے صادر ہوئی ہے، علماء نے نہیں اس کو کمپائل کیا ہے۔ بہت سی زیارتیں ایسی جو علماء نے یا مختلف لوگوں نے انہیں کمپائل کیا ہے، لیکن یہ زیارت امام کی زیارت ہے، خود امام نے بتایا۔ اسی لیے زیارت کے بعد نقل کرنے کے بعد مرحوم محدث قمی مفاتیح میں لکھتے ہیں کہ اس زیارت کے ذریعے آپ کسی بھی امام کی زیارت کر سکتے ہیں۔ بڑی مختصر سی زیارت ہے لیکن بڑی پرمعنی زیارت ہے۔ میں انشاءاللہ کل کچھ جملے اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ انہی زیارات میں سے ایک زیارت جامعہ کبیرہ ہے۔ اللہ اکبر! آپ لوگ اتنے اہل بیت کے فضائل سنتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، بہت اچھی بات ہے۔ فضائل اہل بیت باعث ازدیاد ایمان ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ صلوات بھیجی محمد و آل محمد۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، یعنی اپنے مجلس میں اگر تم پرفیوم چاہتے ہو، فریگننس چاہتے ہو، خوشبو چاہتے ہو، مجلس سے مقصد یہ مجلس نہیں ہے، ہاں مجلس میں کوئی بھی گیدرنگ ہے، کوئی بھی میٹنگ، کہیں بھی تم اسمبل ہو، اگر چاہتے ہو گیدرنگ جو ہو وہ زینت والی گیدرنگ ہو، اس میں کچھ خوبصورتی ہو، اس میں کچھ خوشبو ہو، تو اس سے ذکر علی کے ساتھ خوشبو کرو۔ ہاں صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ لیکن آئیے ذرا اس فضائل اہل بیت کے ایک پورے دورے کو، ایک پورے کورس کو آپ آ کر دیکھیے۔ زیارت مبارکہ یہ جامعہ کبیرہ، زیارت منسوب ہے، مروی ہے امام ہادی علیہ السلام سے۔ اب وقت نہیں، واقعاً یہ باتیں بڑی امپورٹنٹ بھی ہیں کہ کانٹیکسٹ کیا تھا، کیوں اتنی زیارات امام ہادی کے زمانے میں، کیوں امام ہادی نے یہ زیارات دیں، اور اصرار زیادہ ہے، غیبت کبریٰ کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ اب ڈائریکٹ امام سے کانٹیکٹ کم سے کم ہوتا چلا جائے گا، اس لیے امام کہہ رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ اب جب ہم سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہ ہو تو تصور اہل بیت سے، نظریہ اہل بیت سے بھی تم آہستہ آہستہ دور ہوتے جاؤ۔ اس لیے کہا کہ نہیں، زیارت کے لیے آؤ، اور جب زیارت کے لیے آؤ تو اس طرح آؤ، یہ زیارت پڑھو، ایسی زیارت پڑھو کہ جس میں توحید بھی، جس میں نبوت بھی، جس میں امامت بھی، جس میں قیامت بھی، جس میں اخلاق بھی، جس میں تہذیب نفس بھی، جس میں تزکیہ بھی، سب کچھ موجود ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اذن دخول سے لے کر، ایک بہت بڑے عالم محقق سے یہ سوال میں موجود تھا کیا گیا کہ یہ جو امام رضا کی زیارت کے بارے میں ہے، امام نے فرمایا 40 حج سے زیادہ، آخر کیوں؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، نہیں بیٹھتی، ہضم نہیں ہوتی، ڈائجسٹ نہیں ہوتی۔ امام نے کہا کہ آپ معاف کیجیے گا، اس محقق اسکالر نے ایک بڑا عمدہ جواب دیا اور پروف کے ساتھ کہ اس کی ایک وجہ ہے، یہ ایک بلائنڈلی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، نہیں، مسئلہ یہ تھا کہ امام موسیٰ کاظم کی شہادت کے بعد شیعہ سوسائٹی کو اور کمیونٹی کو ایک بہت بڑا چیلنج سامنے آیا، ایک نیا فرقہ وجود میں آیا واقفیہ کے نام سے، وہ فرقہ جس نے کہا کہ امام موسیٰ کاظم غائب ہیں، غیبت میں چلے گئے، اور امام رضا امام نہیں ہیں۔ تشیع کی بہت بڑی تعداد رائے حق و حقیقت سے منحرف ہو گئی۔ امام ہادی کا یہ اصرار، امام جواد کا یہ اصرار کہ امام رضا کی زیارت کے لیے جاؤ،
در حقیقت اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ یہ شیعہ جو ہر قسم کی مصیبتوں کا اور پریشرز کا اور مخالفتوں کا اور انحرافات کا شکار ہیں، ان کو اگر محفوظ رکھنا ہے تو انہیں ائمہ سے اور اہل بیت سے کنیکٹڈ رکھنا ہے، اس مین اسٹریم لائن سے کنیکٹڈ رکھنا ہے۔ اس لیے اصرار کیا اتنا کہ امام رضا کی زیارت کے لیے جاؤ، ہاں صلوات بھیجی محمد والے۔ اگر وہاں سے وہ کنیکشن ٹوٹ جاتا تو پھر تصور کیجئے کیا ہوتا۔ اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا، امام رضا کنیکشن لنک ہیں۔ وہ جو ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آیا امام موسیٰ بن جعفر کی شہادت کے بعد، اور اس کو کس طرح سے امام جواد نے اور امام ہادی علیہ السلام سے متصل کیا امام رضا سے، کیونکہ اگر امام رضا سے کٹ جاتا ہے سلسلہ تو پھر یہ انحراف بڑا ہو جاتا ہے، پھر بات امام زمانہ تک آتی ہے، پھر آپ تقریباً کاملاً کھو جاتے ہیں، یو آر اے لاسٹ شپ بیسیکلی۔ ہاں صلوات اللہ محمد والے محمد۔ بہر صورت فلسفہ ہے، بہر صورت ایک مقصد، ایک ہدف ہے، ایک پیغام چھپا ہوا ہے۔ ایک ایک قدم پر اذن دخول کو آپ دیکھیے، اللہ اکبر کتنا عظیم ہے۔ انشاءاللہ اگر کل ہو سکا تو عرض کروں گا، انی اعتقد حرمت صاحب هذا المشهد الشریف فی غیبتہ کما اعتقدها فی حضرتہ۔ یعنی پورا جو شیعہ عقیدہ انسان کھڑے ہو کے وہاں دہرائے۔ ہم انفارچونیٹلی ہمارے قوم کی سچویشن یہ کہ ہر چیز کو ریچول بناتے ہیں، ہاں ہمیشہ روح کو نکال کو پھینک دیتے ہیں، ٹریڈیشنز کے اندر پھنس کے رہ جاتے ہیں۔ ہاں صلوات بھیجی محمد و آل محمد۔ اور اگر کوئی کہہ دے تو ناراض ہو جاتے ہیں، ہاں یہ بھی آپ لوگوں کی خصوصیات میں سے ایک ہے۔ عزیزان محترم، محبان اہل بیت اطہار کی جنگوں میں سے ایک یہ جنگ باقی لوگوں کے ساتھ یہ تھی کہ انہوں نے ناموں کو لے لیا تھا، روح معنی کو چھوڑ دیا تھا، نماز کو لیا تھا، روح نماز کو چھوڑ دیا تھا، حج کو لیا تھا، روح حج کو چھوڑ دیا تھا، ہاں توحید کو لیا تھا لیکن روح توحید جو ولایت ہے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ اب ہم بھی اگر وہی کریں تو پھر ہم کس زمرے میں آئیں گے مجھے نہیں معلوم، یہ فیصلہ آپ پر ہے۔ اس اذن دخول کی طرف اگر آپ توجہ کریں، واقعاً اللہم انی اعتقد حرمت، میں اس شہید اور اس امام کو جو اس حرم میں دفن ہیں ان کی حرمت اور احترام کا اسی طرح قائل ہوں ان کی غیبت میں جس طرح ان کے حضرت و حضور میں قائل تھا۔ وہ دوسرے لوگوں کے لیے دنیا سے جا چکے ہیں، میرے لیے نہیں۔ اعلمو، اللہ کو گواہ بنا کے انسان وہاں کہتا ہے، اعلمو ان رسولک و خلفاؤک احیاء عندک، اے پروردگارہ میں شاہد بناتا ہوں، اب شہادت دیتا ہوں کہ تیرا رسول بھی اور اس کے خلفاء بھی اور اس کے ائمہ اطہار بھی زندہ ہیں، عندکا یرزقون، رزق پا رہے ہیں، بہت بڑا رزق پا رہے ہیں۔ ہاں اللہ اکبر، یہ آپ وہاں آ کر کھڑے ہو کر اقرار کرتے ہیں، اس پر اصرار کرتے ہیں، اس کے بعد امام کے دروازے میں گھستے ہیں۔ ہاں ان کی زندگی کی کیا بات ہے، ہاں اللہ اکبر، صلوات بھیجی محمد والے محمد۔ ہم سمجھتے ہیں ہم زندہ ہیں، وہ ہم زندہ نہیں ہیں۔ ہاں زید الشہام نے نقل کیا ہے، بس آخری جملہ مجھے معلوم ہے وقت میں نے کراس کر لیا، 2-3 منٹ کی زحمت اور بس زحمتیں تمام، کہ ابو ذر پیغمبر اکرم کو تلاش کر رہے تھے۔ ہاں تلاش کرتے کرتے ایک باغ میں پہنچے، اس باغ میں پیغمبر آرام فرما رہے تھے۔ اب جب ابو ذر نے دیکھا کہ پیغمبر آرام فرمانے کا، میں تنگ نہیں کروں گا، زحمت نہیں ایجاد کروں گا، خاموشی سے ایک طرف آئے۔ پھر ابو ذر کے ذہن میں آیا کہ یہ دیکھوں کہ پیغمبر سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں، تو اس کے لیے ایک خشک ٹہنی جو تھی، سوکھی ہوئی ٹہنی، اسے لیا، اسے اس طریقے سے توڑنے کی کوشش کی، ذرا سی ہلکی سی آواز اس میں ہوئی، یہ دیکھنے کے لیے کہ پیغمبر متوجہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ ابھی یہ ٹہنی کو توڑا ہی تھا، شکستہ ہی کیا تھا کہ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم نے آنکھیں کھول کے کہا، ابو ذر ہمارا امتحان لے رہے ہو؟ سنیے، ابھی جملہ ختم نہیں ہوا، وہ بڑا تاریخی جملہ ہے، سنی شیعہ دونوں نے نریٹ کیا ہے، ریکارڈ کیا ہے۔ ہاں
عظمت ولایت اہل بیت کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں. یہ سب نریٹ کر کے پھر بھی نہ معلوم کس طرح سے سمجھتے ہیں. امام پیغمبر اکرم نے فرمایا ابو ذر ہماری آنکھیں سوتی ہیں ہمارے دل کبھی نہیں سوتے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. عینی تنام وقلبی. اللہ اکبر. ہماری دونوں آنکھیں تو سو جاتی ہیں لیکن ہمارے دل کبھی نہیں سوتے, ہمیشہ حالت بیداری میں. ہاں اس کے کیا معنی ہے بات تو اپنی جگہ پر, لیکن ان کی حیات ہے, وہ ہم سے زیادہ زندہ ہیں. ہم مردہ ہیں وہ زندہ ہیں, ہم غائب ہیں وہ حاضر ہیں. اور اس حضور کا احساس انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب انسان در حرم پہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر ایک فقیر کی طرح, ایک گدا کی طرح کہتا ہے مولا مجھے اجازت دیجئے ہاں کہ میں اندر آ سکوں. اگر وہ زندہ نہیں ہے تو اجازت مانا نہیں رکھتی. ہاں صلوات بھیجے محمد والے. ہاں ترون مقامی, آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں. تسمع کلامی, میری بات بھی سن رہے ہیں. تردون سلامی, میرے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں. پھر ہمیں سنائی کیوں نہیں دیتا؟ یہ ہماری مشکل ہے, ان کی مشکل نہیں ہے. ہاں مادیت کے پردے اتنے پڑے ہوئے ہیں اللہ اکبر کہ ہمیں سنائی نہیں دیتا. اگر ان مادیت کے پردوں کو ایک طرف کر دیں ہم تو پھر خود بخود سنائی بھی دینے لگا کہ امام جواب دے رہے. صلوات بھیجے محمد والے. اور جو لوگ معنویت کا وہ سفر طے کرتے ہیں کہ جہاں پر وہ مادیت کے پردوں کو ہٹانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, جب وہ کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ, وہ سن بھی لیتے ہیں وعلیکم السلام. صلوات بھیجے محمد والے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, میرا سلام ہو آپ پر اے سید الشہداء. ہاں آپ جب جاتے ہیں تو ایک مرتبہ وہ منظر کربلا بھی سامنے آ جاتا ہے. عشق بھی ہے, وفا بھی ہے, بیعت بھی ہے, لیکن اے حسین سید الشہداء جو آپ پر آپ کے اہل بیت پر اس میدان میں گزری, اللہ اکبر. اور پھر یہ زیارت مصائب کا بیان بھی ہو جاتی ہے. دیکھیے خود امام زمانہ نے اسی زیارت کو میڈیم بنایا ہے مصیبت جد بزرگوار کے لیے. السلام علی القطی الوطین, سلام ہو میرے اس جد پر جس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. میرا سلام ہو علی شیب الخضیب, اس جد پر کہ جس کی داڑھی ان کے خون سے خضاب کی گئی. میرا سلام ہو میرے اس جد پر کہ جن کے رخساروں کو مٹی پر رکھا گیا. میرا سلام ہو اس جد پر اللہ اکبر کہ جس کی گردن کو قفا سے کاٹا گیا. میرا سلام ہو میرے اس جد پر کہ جو اپنے 6 ماہ بچے کو میدان کربلا میں پانی کے لیے لینے کے لیے آیا اللہ اکبر, اور اس کے جنازے کو لے کر اس کی ماں کی طرف گیا. میرا سلام ہو میرے اس جد پر اللہ اکبر کہ جس کی شہادت کے بعد اس کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے. میرا سلام ہو میرے اس جد بزرگوار پر کہ جس کے امامے اور ابا کو بھی لوٹ لیا گیا. اللہ اکبر. عجیب جملے امام زمانہ کے ناحیہ زیارت ناحیہ مقدسہ میں فرماتے ہیں میرا سلام ہو اللہ اکبر. بس کیا عرض کروں, واقعاً دل پھٹتا ہے کہ جب امام کہتے ہیں میرا سلام ہو ان لاشوں پر کہ جنہیں کفن بھی نہیں ملا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک ایک شہید کا ذکر کرتے کرتے اس مرحلے پہ پہنچتے ہیں. کہتے ہیں میرے مولا میرے جد بزرگوار میرا سلام ہو اس وقت آپ پر کہ جب آپ گھوڑے سے گر گئے اور آپ کے گھوڑے نے آپ کے ذوالجناح نے اپنی پیشانی کو آپ کے خون سے رنگین کیا.
میرے مولا میرا سلام ہو آپ پر کہ جب آپ کا ذوالجنا آپ کی شہادت کی خبر لے کر آپ کے خیمے میں پہنچا، بچوں نے دور سے جب ذوالجنا کو آتے ہوئے دیکھا یہ سمجھے کہ شاید امام ایک مرتبہ اور رخصت کے لیے آئے ہیں۔ ایک مرتبہ سکینہ نے بچوں کو جمع کرنا شروع کیا، بچوں آ جاؤ، میرے بابا ایک مرتبہ دوبارہ آ رہے ہیں۔ آخر امام کئی مرتبہ آئے، کم از کم 2 یا 3 مرتبہ لڑتے لڑتے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب ایک مرتبہ ذوالجنا قریب آیا تو جملے ناحیہ مقدسہ کے یہ ہیں، ارے میرے مولا سلام ہو آپ پر، جب یہ سواری آئی ایک مرتبہ سکینہ نے لگام پکڑ کے ذوالجنا سے سوال کیا، اے ذوالجنا میرے بابا کو کس جنگل میں چھوڑایا؟ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ سکینہ نے، زینب نے اس ذوالجنا کے چاروں طرف گھوم گھوم کر ماتم کرنا شروع کیا۔ خرجنا لاتمات شنوزہن، اپنے منہ پر تماچے مارتی تھی، بار پکار پکار کے کہتی تھی واہ محمدہ، واہ حسینہ، واہ غریبہ، واہ مظلومہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ زینب بشیر زینب، زینب غریب زینب، بے دینوں کے دربار میں لائی گئی 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 زینب، زہرا کی طرح ستائی گئی زینب، بے دینوں کے دربار میں لائی گئی زینب، بے دینوں کے دربار میں لائی گئی زینب، پھر بیٹے نے اس کو نہ دیا یاد شہ کی، پھر بیٹے نے اس کو نہ دیا یاد شہ کی، یوں بھائی کے لاشے سے اٹھائی گئی زینب، بے دینوں کے دربار میں لائی گئی زینب، بے دینوں کے دربار میں لائی گئی زینب، کاٹا گیا بھائی کا گلا آنکھوں کے آگے، کاٹا گیا بھائی کا گلا آنکھوں کے آگے، اشکوں سے نہیں خون سے رلائی گئی زینب، بے دینوں کے دربار میں لائی گئی زینب، بے دینوں کے دربار میں لائی
آخر اسے اجڑے ہوئے گھر میں موت آ گئی آخر اسے اجڑے ہوئے گھر میں اجڑی تو کبھی پھر نہ بسائی گئی زینب دینوں کے دربار میں لائی گئی زینب دینوں کے دربار میں لائی گئی زینب کیا جانیے کیا چھین لیا خاک نے اس کا کیا جانیے کیا چھین لیا خاک نے اس کا بس خاک اڑاتے ہوئے پائی گئی زینب دینوں کے دربار میں لائی گئی زینب دینوں کے دربار میں لائی گئی زینب کیوں دینے تجھے تیرا خدا اپنی کمائی کیوں دینے تجھے تیرا خدا اپنی کمائی ہاتھوں سے جو یہ تیری کمائی گئی زینب دینوں کے دربار میں لائی گئی زینب دینوں کے دربار میں لائی گئی زینب کہا عباس نے کہا عباس نے کہا عباس نے کہا ایک آن میں نقشہ پلٹ جائے ہو اذن شیطان نہر الکمال عرشوں سے پٹ جائے ہو اذن شیطان نہر الکمال عرشوں سے پٹ جائے علمدار حسینی ہوں اجازت شے کی در پاؤں علمدار حسینی ہوں اجازت شے کی در پاؤں علمدار حسین ہوں اجازت شے کی در پاؤں علمدار حسینی ہوں اجازت شے کی در پاؤں کروں وہ جنگ جنگ خیبری زینوں سے ہٹ جائے حسینی ہوں میرے قدموں کو جنبش ہو نہیں سکتی حسینی ہوں میرے قدموں کو جنبش ہو نہیں سکتی حسینی ہوں میرے قدموں کو جنبش ہو نہیں سکتی حسینی ہوں میرے قدموں کو جنبش ہو نہیں سکتی بھلا چاہے جو دنیا
منظر کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، اپنے بندے ہاتھوں کو او بیمار کے زیور کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، اٹھتی ہوئی آندھی کو وحشت کو بیاباں کو، چھپتے ہوئے سورج کو تاریکی کو میدان کو، چلتے ہوئے خنجر کو نیزے پہ تیرے سر کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، معصوم سکینہ کو بھرتے ہوئے نیزوں کو، کستے ہوئے گالوں کو بے رحم تماچوں کو، کھچتے ہوئے گالوں کو کھچتے ہوئے گوہر کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، اپنے بندے ہاتھوں کو بیمار کے زیور کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، یا حسین یا حسین یا حسین، ہائے یہ بچی کون ہے، یہ تو سکینہ لگتی ہے، ہائے یہ بچی کون ہے، یہ تو سکینہ لگتی ہے، چھائی ہے جس پر بے بسی، یہ تو سکینہ لگتی ہے، ہائے یہ بچی کون ہے، یہ تو سکینہ لگتی ہے، آتی ہے مقتل کی طرف، 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 دیکھا ہے کیوں سوئے نجف، 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 کیا اس کا دادا ہے علی، کیا اس کا دادا ہے علی، کیا اس کا دادا ہے علی، یہ تو سکینہ لگتی ہے، ہائے یہ بچی کون ہے، یہ تو سکینہ لگتی ہے، ہائے یہ بچی کون ہے، یہ تو سکینہ
آتی ہے کیوں روتی ہوئی، 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 صدموں سے جان کھوتی 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 ہوئی، پڑھتی ہوئی ناد علی، پڑھتی ہوئی ناد علی، ہے پڑھتی ہوئی ناد علی، پڑھتی ہوئی ناد علی، پڑھتی ہوئی ناد علی، یہ تو سکینہ لگتی ہے، ہائے یہ باچی کون ہے، یہ تو سکینہ لگتی ہے، ہائے یہ باچی کون ہے، یہ تو سکینہ لگتی ہے، کانوں سے کیوں خون ہے رواں، 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 ہاں اف یہ تماچوں کے نشان، اف یہ تماچوں کے نشان، ہاں اف یہ تماچوں کے نشان، اف یہ تماچوں کے نشان، یہ ظلم اور یہ کم سنی، 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 یہ تو سکینہ لگتی ہے، ہائے یہ باچی کون ہے، یہ تو سکینہ لگتی ہے، ہائے یہ باچی کون ہے، یہ تو سکینہ لگتی ہے، آتی ہے مقتل کی طرف، آتی ہے مقتل کی طرف، دیکھا ہے کیوں سوئے نجف، 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 کیا اس کا دادا ہے علی، کیا اس کا دادا ہے علی، یہ تو سکینہ لگتی ہے، ہائے یہ باچی کون ہے، یہ تو سکینہ لگتی ہے، ہائے یہ باچی کون ہے، یہ تو سکینہ لگتی ہے، حسین حسین دل تھامے ہوئے بیٹھے تھے فرزند پیمبر، گھوڑے سے گرے داشت میں عباس دلاور، سرور نے سنی جس گھڑی آواز برادر، میدان کی جانب چلے خیمے سے تڑپ کر، دم توڑتے عباس دلاور،
कर ये पुकारे शहे वाला। अब्बास मेरे भाई, 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 मुझे भाई तो कह दो अब्बास मेरे भाई, अब्बास मेरे भाई, अब्बास मेरे भाई, अब्बास मेरे भाई। जो दाग कलेजे पे है वो किसको दिखाऊं, मैं अपने दुखे दिल की सदा किसको सुनाऊं। तुम छोड़ के जाओ ना मुझे दश्त में तन्हा। अब्बास मेरे भाई, अब्बास मेरे भाई, अब्बास मेरे भाई, अब्बास मेरे भाई। तन्हा मुझे इस तरह न छोड़ो मेरे भाई, इस हाल में मुंह मोड़ो न मुझसे मेरे भाई। मैं सह नहीं सकता हूँ जुदाई का ये सदमा। अब्बास मेरे भाई, अब्बास मेरे भाई, अब्बास मेरे भाई, अब्बास मेरे भाई। हर सिमत नजर आता है एक दर्द का मंजर, किस मोड़ पे लाया है मुझे मेरा मुकद्दर। लुटती है मेरी आंखों के आगे मेरी दुनिया। अब्बास मेरे भाई, अब्बास मेरे भाई, अब्बास मेरे भाई, अब्बास मेरे भाई। पानी के लिए भेजा था दरिया के किनारे, ये किसकी नजर खा गई तुमको मेरे प्यारे। बाजू है कलम खून में डूबा है फरेरा। अब्बास मेरे भाई, अब्बास मेरे भाई, अब्बास मेरे भाई, अब्बास मेरे भाई। हो जाएगी कुछ देर में अकबर की शहादत, होगी मेरी आगोश में असगर की शहादत। है मेरी निगाहों में अंधेरा ही अंधेरा। अब्बास मेरे भाई, अब्बास मेरे भाई, अब्बास मेरे भाई, अब्बास मेरे भाई। आका ही कहा है मुझे जब जब भी पुकारा, भाई कहा अब्बास ने भाई हूँ तुम्हारा। मुद्दत से मेरे दिल में है बस एक तमन्ना। अब्बास मेरे भाई, अब्बास मेरे भाई, अब्बास मेरे भाई, अब्बास मेरे भाई। मुझे भाई तो कह दो अब्बास मेरे भाई, अब्बास मेरे भाई। ज़बानों पे अलमदार, अलमदार, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार। है ज़बानों पे अलमदार, अलमदार, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार। है ज़बानों पे अलमदार, अलमदार, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार। है ज़बानों पे अलमदार, अलमदार।